بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، میرا نام ہے ولید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائس۔ دوستو پاکستان میں فلموں اور ڈراموں کے بعد ویب سیریز کو بھی دیکھنے کا رجحان بڑھتا ہی جا رہا ہے اور پاکستان میں بہت سی ویب سیریز بنائی گئی ہیں اور ابھی حال ہی میں چڑیل نامی ویب سیریز بھی بنائی گئی ہے، جو کہ خاص طور پر میرا جسم میری مرضی والے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہی ہے۔ اور اس ویب سیریز کی کہانی 4 عورتوں کے گرد گھومتی ہے، جس میں سے ایک وکیل ہوتی ہے جس کا شوہر اسے چیٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسری عورت ایک ویڈنگ پلانر ہوتی ہے جس کی کمپنی نقصان میں جا رہی ہوتی ہے، تیسری عورت ایک باکسر ہوتی ہے جس کا ایک لڑکے کے ساتھ افیئر چل رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کا باپ ان چیزوں سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اسی چکر میں وہ لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ اس ویب سیریز میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے، بلکہ یہ بدکاری اور زناکاری کر رہی ہوتی ہے، اور بلکہ چوتھی لڑکی ایک قاتل ہوتی ہے جو حال ہی میں اپنی سزا کاٹ کر آ رہی ہوتی ہے۔ آگے اس ویب سیریز میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ چاروں عورتیں مل کر ایک سیکرٹ آرگنائزیشن بناتی ہیں جس کا مقصد عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جون سے عورتوں کے مسائل اس ویب سیریز میں دکھائے گئے ہیں، کیا وہ موجود ہیں؟ بالکل موجود ہیں، اور ان کو ایک اچھے طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے حقوق کے نام پر آپ عورتوں کو بے شرم، بے حیا اور باغی بنا دیں، جو کہ اس ویب سیریز میں دکھایا جا رہا ہے، اور میرا جسم میری مرضی والوں کا بھی ایک ایجنڈا ہے۔ اس ویب سیریز میں 4 خواتین جن کو با اختیار دکھایا جا رہا ہے انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتی ہیں، جو کہ آپ کو دیکھنے کو بھی مل جائے گی۔ ان کے ہر دوسرے ڈائلاگ میں کوئی نہ کوئی ماں بہن کی گالی موجود ہوتی ہے، یعنی اس ویب سیریز میں شاید ہی کوئی گالی ہو جس کا استعمال نہ کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ اس ویب سیریز میں جگہ جگہ شراب اور بدکاری کو بھی دکھایا گیا ہے، جس کو پاکستان نافذ اسلامی کلچر نہیں کہا جا سکتا۔ پھر اس ویب سیریز میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ چاروں خواتین اپنی آرگنائزیشن کو خفیہ رکھنے کے لیے ابایا کا ایک بوتیک کھولتی ہیں، اور اس بوتیک کا نام حلال ڈیزائن رکھا جاتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بوتیک کا نام حلال ڈیزائن کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیا پاکستان میں حرام ڈیزائن کے بھی کپڑے بکتے ہیں جو آپ کو اس بوتیک کا حلال ڈیزائن نام رکھنا پڑا؟ تو دوستو ان سب کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ یہ ویب سیریز کس ایجنڈے پر بنائی گئی ہے اور اس ویب سیریز سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دوستو غیر مسلم ممالک میں تو یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن پاکستان جو الحمدللہ مسلمان ریاست ہے اور لا الہ الا اللہ پر بنا ہے، اس پر یہ سب دکھانا اور ایک بوتیک کا نام اس طرح کا رکھنا یقیناً عجیب ہے۔ نہ پھر اس بوتیک کے نام پر مسلمانوں پر طنز کیا جا رہا ہے، ویسے بھی آج کل کے گھٹیا ڈراموں اور فلموں میں یہی کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ اس ویب سیریز میں 4 عورتوں کی وہ تنظیم دکھائی گئی ہے جو ایسے عورتوں کی مدد کرتی ہے جن کو معاشرے میں حقوق نہیں ملتے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ ہمیں بھی ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جن کے ساتھ ناانصافی نافذ زیادتی ہوئی ہو، تاکہ ہمارے معاشرے کو بہتر سے بہترین بنایا جا سکے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے جو طریقہ اس ویب سیریز میں مدد کرنے کا دکھایا گیا ہے وہ انتہائی نامناسب ہے۔ اس ویب سیریز میں دکھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی بھی عورت کے ساتھ زیادتی ناانصافی ہوئی ہے، وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور جو چاہے وہ کرے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یاد رکھیں، معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کا برائی کا راستہ نہیں چنا جاتا، اور جس ویب سیریز کی شروعات ہی گالی گلوچ اور شراب سے ہو، وہ اپنے دیکھنے والوں کو کیا میسج دے گی؟ وہ یقیناً یہی چیزیں پروموٹ کرے گی۔ اسی لیے پاکستانی ویب سیریز ایک انڈین پلیٹ فارم سے ریلیز کی گئی ہے۔
کیونکہ کوئی بھی شخص یہ ویب سیریز اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا، اور میں بھی آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ اس گھٹیا ویب سیریز کو دیکھیں۔ اس ویب سیریز میں خاص طور پر مردوں سے نفرت کرنے کا میسج دیا گیا ہے، اور مرد کو درد ہوگا اس کا سلوگن یوز کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ اس ویب سیریز کا ٹریلر دیکھیں۔ اس میں ایک بوٹیک کا سین دکھایا گیا ہے، جس میں ایک پوسٹر نظر آتا ہے جس میں لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے مردوں اور پالتو جانوروں کا داخلہ ممنوع ہے، یعنی سوک اور فیمنسٹ طبقے کی نظر میں مرد ایک جانوروں کے برابر ہیں، جن میں یقیناً ان کے باپ اور بھائی بھی شامل ہوں گے۔ اب اگر ہم اس کے پوسٹر پر چھپے سمبلیگل میسیجز کی بات کریں تو ان میں اوسنگائی اور وین یوسیفر کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک آنکھ کا نشان ان دجالی تنظیموں کا علامتی نشان ہے۔ اسی طرح اس ویب سیریز کے پوسٹر پر لائٹننگ بولٹ اور سانپ بھی نظر آتا ہے، جس کو دجالی پہلو کا شیطان کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہاکی کے اوپر MKH بھی لکھا نظر آتا ہے، جو کہ ان کا مین سلوگن ہے، جس کا مطلب مرد کو درد ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو ایسے سمبلیگل میسیج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا مطلب ایسا واحد ہے جو میں اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس ویڈیو کو بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن مین چیز اس پوسٹر پہ دکھائی دینے والا نقاب ہے، جس پہ لکھی ہوئی گالیاں صاف دکھائی دے سکتی ہیں۔ اس ویب سیریز میں برقعے کو ایک مذاق کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جیسے ڈاکو ڈکیتی ڈالتے ہوئے اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں، اور اسی طرح ہی یہ 4 عورتیں کوئی بھی واردات کرنے سے پہلے اپنے چہرے کو برقعے سے چھپا لیتی ہیں۔ یعنی عام عورتوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ کوئی بھی گناہ کر کے برقعے میں چھپ سکتی ہیں، نہ پھر برقعے کی آڑ میں آپ کوئی بھی گناہ کر سکتی ہیں۔ ہم یہ تمام حقائق جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے بعد ذرا آپ سوچیں کہ یہ ملک پاکستان کا کلچر ہے جسے ویب سیریز کے ذریعے پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ فیش اور باقی کلچر ہے جس کو میرا جسم میری مرضی والا طبقہ عام کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، اس ویب سیریز کا نام چڑیز رکھا گیا ہے، لیکن یقین کریں ہمیں چڑیز کی نہیں، ایسی پاکیزہ عورتوں کی ضرورت ہے جو ہمارے معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یاد رکھیں، عورت کسی بھی خاندان کی بنیاد ہوتی ہے، کیونکہ اولاد کی پہلی درسگاہ ماں ہے، اور ماں اچھی ہوگی تو اولاد کی پرورش بھی اچھی ہوگی، اس سے ایک بہتر معاشرہ جنم لے گا۔ جبکہ ماں ان عورتوں جیسی ہوگی تو اولاد بھی انہی جیسی ہوگی، اس سے ایک بے حیا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، جبکہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ اگر ہم قرب قیامت کی حدیثوں کا مطالعہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت بے حیا عورتیں زیادہ ہو جائیں گی اور زنا عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ راستے کے کنارے پر جمع کریں گے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دجالی فتنوں سے بچنے اور ان سے امان اپنی نصیب فرمائے، آمین۔ اب دوستو، ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو دوستو، اگر آپ مجھ سے انسٹاگرام پر کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے لنک سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔